شادی ایک ایسا جال ہے جس میں مرد کو بڑے پیار سے بلایا جاتا ہے، اور جب وہ اس میں قدم رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ باہر سے بند ہو چکا ہے۔ سننے میں عجیب لگے گا، شاید کڑوا بھی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ شادی زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تمہیں ایک ایسا ساتھی ملے گا جو تمہیں سمجھے گا، تمہارے ساتھ چلے گا، تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ مرد بنو اور ایک گھر بساؤ، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس گھر کو چلانے کا سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ تمہیں پرووائیڈر کہا جائے گا۔ تم سے کہا جائے گا، رونا مت، کمزور مت بنو، ٹوٹ بھی جاؤ تو مسکراتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم شوہر ہو، کیونکہ تم مرد ہو۔ اور سب سے بڑی چالاکی یہ ہے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو سسٹم تم سے پوچھتا ہے، تم نے اسے خوش کیوں نہیں رکھا؟ تمہارے درد کی کوئی رپورٹ نہیں بنتی، تمہاری راتوں کی بے چینی، تمہاری تنہائی، تمہاری خاموش چیخ کسی کو سنائی نہیں دیتی، اور پھر بھی الزام تم پر ہی آتا ہے۔ شاید تم بھی اب اس خاموشی کو پہچانتے ہو، وہ خاموشی جو ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک تم وہ سب دیکھنا شروع کر دو گے جو اب تک تم سے چھپایا گیا تھا۔ تم سمجھو گے کہ کیسے ایک گہری سوچ رکھنے والے فلسفی ہربرٹ مارکوز نے اس حقیقت کو پہچانا کہ شادی صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات مردوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک نظام بھی بن سکتی ہے۔ یہ صرف شادی کی بات نہیں ہے، یہ اس ذہنی غلامی کی بات ہے جس میں ہر مرد کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ پالنے والا، محافظ اور کمانے والا بنے، جبکہ اس کی اپنی خوشی، خواہش اور آزادی قربان ہو جاتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس نقاب کو اتاریں گے جو تمہیں محبت اور کمٹمنٹ کے نام پر پہنایا گیا ہے۔ مارکوس نے کہا تھا، جدید آزادی ایک خوبصورت دھوکہ ہے، ادارے آزادی دینے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب سوچو، شادی جیسا ادارہ جسے ہم محبت اور استحکام کہتے ہیں، حقیقت میں کس کے لیے ہے؟ کبھی غور کیا ہے شادی کے بعد مرد کو کیا ملتا ہے؟ تھکن، دباؤ، احساس جرم، اور عورت کو تحفظ، سہارا، اور اگر رشتہ خراب ہو جائے تو قانونی تحفظ بھی۔ یہ سب ایک معاہدے کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ برابر کا معاہدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جذباتی طور پر وہی زیادہ متاثر ہوتا ہے جسے بچپن سے سکھایا گیا ہو کہ اچھا شوہر سب برداشت کرتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک خطرناک نفسیاتی چال، گنلٹ کنڈیشننگ۔ جب تم تھکے ہوتے ہو اور کہا جاتا ہے، تم پہلے جیسے نہیں رہے، جب تمہیں تنہائی چاہیے اور کہا جاتا ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، جب تم اختلاف کرو اور کہا جائے، تم ظالم ہو، یہ سب جذباتی حربے ہیں، اتنے نرم کہ تمہیں لگتا ہے شاید غلطی تمہاری ہی ہے۔ آہستہ آہستہ تمہاری حقیقت بدل جاتی ہے، اور ایک دن تم اپنے ہی خوابوں کی لاش اٹھائے کھڑے ہوتے ہو۔ تم سوچتے ہو، میں غلط نہیں تھا، پھر بھی مجھے غلط ثابت کیا گیا۔ میں نے سب کچھ کیا، کمایا، برداشت کیا، نبھایا، پھر بھی میں ہی ولن بن گیا۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی شراکت داری ہے؟ مارکوس اسے کہتے ہیں ریپریسو، یعنی تمہاری خواہشات کو ایک سماجی طور پر قابل قبول شکل میں ڈال دینا، جیسے شادی، اور پھر کہا جاتا ہے، اب تم مکمل ہو گئے ہو، لیکن حقیقت میں تم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہوتے ہو۔ 6 ذہنی اصول۔ 1، ادارے سے پہلے نیت کو سمجھو۔ ہر رشتہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن شادی ایک ادارہ بھی ہے۔ جب تک تم یہ فرق نہیں سمجھو گے، تم کمزور رہو گے۔ 2، حدیں بناؤ، گنلٹ نہ لو۔ تمہارا وقت، توانائی اور ذہنی سکون اہم ہے۔ جو شخص تمہاری حدوں کا احترام نہیں کرتا، وہ تمہارا نہیں۔ 3، جذباتی خود مختاری۔ محبت کرو، لیکن خود کو مت کھو دو۔ اکیلے رہنا سیکھو تاکہ کسی پر انحصار نہ ہو۔ 4، ہمدردی سے پہلے حکمت۔ ہر آنسو سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی جذبات بھی کنٹرول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ 5، وضاحت کے بغیر کمٹمنٹ نہ دو۔ جس انسان کو تم نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ جڑ جانا خود سے دھوکا ہے۔ 6، خاموشی طاقت ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی خاموشی بھی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ آخر میں، تمہیں محبت چاہیے، یہ فطری ہے۔ تمہیں ساتھ چاہیے، یہ بھی فطری ہے۔ لیکن اگر وہ ساتھ تمہیں توڑ رہا ہے، تو کیا وہ واقعی ساتھ ہے؟ اگر شادی تمہاری آزادی چھین لے، تو وہ محبت نہیں بلکہ سنہری پنجرہ ہے۔ یاد رکھو، کچھ پنجرے سونے کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پنجرے ہی ہوتے ہیں۔